اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اس نے دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ قارون سے زکوٰۃ وصول کرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم سنایا۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ نہ کہ اس نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا بلکہ لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ پھر لوگوں کو قارون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تمہیں نماز کا حکم دیا، تم نے برداشت کیا، اس کے علاوہ اور بھی اس نے احکام تم کو جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہمیں تم ہی کوئی ترغیب بتاؤ کہ ہم کیا کریں، اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو قارون نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس بات کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور ایک فحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ جب ان لوگوں نے اپنی ناپاک سازش تیار کر لی اور اس عورت کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں تو نعوذ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو، اس فحشہ عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دو تو زمین وہی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا
اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے بعد زمین نے ان کو ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، تو زمین سب کو نکل گئی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول فرما لیتا اور ان کو معاف فرما دیتا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے جب چاہے بخش دے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمیں صرف اللہ سے معافی مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔